اچھا کیا ہے نا ڈیئر ویورز کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ان کے علماء نے دیکھیں بریلوی کے جو عالم تھے اعلیٰ حضرت انہوں نے اشرف علی تھانوی پر فتویٰ لگایا کہ یہ کافر. اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگایا. قاسم نانوتوی نے دوسرے پر لگایا. دوسرے نے قاسم نانوتوی پر لگایا. لیکن ان لوگوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم اپنے پرانے بڑوں کی باتوں کو کنارے رکھتے ہیں. ان سے دیکھیں کنارہ کش نہیں ہو رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا. نہیں, ان کا کہنا ہے کہ ان کی باتوں کو ہم کنارے رکھتے ہیں. آج کے دور میں ایک سے مسلم کا مدعا اٹھا ہوا ہے, ہم اس پر مل کر کام کرتے ہیں. اور مرزا انجینئر کا کہنا ہے کہ کیوں تم مل کر کام کرو گے جب تک تم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ جاؤ گے. کتاب اللہ و اطرتی, اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی اہل بیت. اور ایک حدیث میں آتا ہے کتاب اللہ و سنتی, یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت یعنی حدیث. تو اس بات پہ یہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. مفتی یاسین ندیم الواجدی کبھی بھی, یہ مرتا مر جائے گا بچہ, ہاں بچہ ہی ہوگا شاید, نہیں بڑا ہوگا, مجھ سے بڑے ہیں. بہرحال ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ ایسے منشیہ کی قدر ہمارا فرض بنتا ہے. کیونکہ ایسے منشیہ نا باپ کے مرنے کے 2-4 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم اچھے سے نام لے لیتے ہیں. مفتی یاسین ندیم الف ڈوری مون صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب کیا ہے کہ ہمارے بہت سی ویڈیوز کو دیکھ کر یا دوسروں کی ویڈیوز کو دیکھ کر جب پبلک ان کے پاس جاتی ہے سوال کرنے کے لیے کہ مفتی صاحب یہ تو آپ کے عالموں نے لکھا ہے, ایسی باتیں آپ کے عالموں نے لکھی ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں, اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب اس کا جواب نہیں دیتے, بھگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پھنس جاتے ہیں. جیسے ہی جواب دیں گے تو ان کے پینل میں بیٹھے ہوئے دیگر مسلک کے لوگ مفتی صاحب کو پھیل دیں گے, اور مفتی صاحب پھر آماد باماد دیکھنے لگتے ہیں. دیکھیں آپ کے سکرین پر ایک ویڈیو چل رہی ہے. اسماعیل جی, اسماعیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب میرے کو ایک کوشچن ہے کہ اب الگ الگ فرقے کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پر میں انڈیا حیدرآباد سے رہتا ہوں, تو یہاں پر جو ہے نا لوگ بولتے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ یہاں پر سنی لوگ رہتے ہیں, اب اہل حدیث بھی رہتے. اب وہ ایسی کوئی حدیث ہے کیا کہ وہ لوگ اگلے بولتے کالر ہیں کو کہ لے لیں بھائی, اگلے کالر کو. صحیح. ہیلو السلام محمد علیکم. اسماعیل صاحب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم فرقوں سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب, کوئی بھی سوال نہیں لیتے ہیں, تو وہ آپ کہیں اور جائیے. یہاں پر سوال فرقوں سے یا فقہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ ہماری اس ٹیم کی تھیم کے بالکل خلاف ہے. مگر کیوں؟ چلے ارے بھائیو, مفتی صاحب فقہ کے بارے میں, فرقوں کے بارے میں تم مفتی کیوں ہو؟ پھر مفتی کا کام ہے فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جو اسلام کے جو مسائل ہے اس کا سمادھان کرنا. تم مفتی کیسے ہو پھر؟ مفت کا مفتی ہے نا بھائی, یہ صرف پیسوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. جس دن اگر یہ کہہ دے گا کہ ہاں ہمارے علماء نے غلط کیا تھا, یہ جس دن فقہ پر جواب دینا شروع کر دیں گے, ان کے پینلسٹ ان کو پیلیں گے. ہمیں اور ہمارے ویورز کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جو شیعہ بیٹھا رہتا ہے وہ خود مفتی صاحب کو پیلے گا, دوسرا بریلوی رہتا ہے وہ پیل دے گا پٹک کے, ہاں وہ بھی بنا تیل لگائے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے جس دن یہ جواب دے گا. اسی لیے ہمیں خود مومنوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار سوچیں سمجھیں, پہلے ان سے کہیں کہ اپنا اسلام تو درست کریں, اپنا ایمان درست کریں, پھر یہ ہم دیکھیں. مرزا انجینئر غلط نہیں کہتا, وہ تو کہتا ہے چشتی رسول اللہ والی پارٹی, چاہے اشرف علی رسول اللہ والی پارٹی, چاہے ان کے اشرف علی صاحب نے لکھا تھا اپنی کتاب میں چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس کرنے کے متعلق, اس کے ساتھ غسل واجب نہیں ہے, عادت ڈلوانے کے لیے آپ غسل کریں. کیا یہ بندہ کروائے گا اپنی بچی کے ساتھ؟ نہیں, یہ جواب ہے نہیں اس کے پاس. نہیں نہیں ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی روزے سے ہو اور ایک ڈوری میں گوشت کا ٹکڑا باندھ لے اور وہ ٹکڑا اپنے حلق میں ڈال کے ہلائے اور ڈوری کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھے اور ہلا ہلا کے واپس کھینچ لے, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بس دھیان یہ رہے کہ ڈوری کا جو سرا ہے ٹوٹ نہ جائے اور ٹکڑا اندر نہ چلا جائے. اب ایسا کون کرے گا؟ یا تو کھا لے, یا حلق میں ڈال کر ہلاتا کون ہے روٹی کا ٹکڑا یہ یا گوشت ساجد کا بھائی بڑا ٹکڑا؟ ویلا, یہ والی کنڈیشن سوچنے کے لیے بھی بڑا ویلا آدمی چاہیے. ہاں, نشے کر کے ارے سوچے ایسی جاتے ہیں ایسی یہ جب چیزیں والے. لکھو گے
تو ظاہر سی بات ہے بعد میں آنے والی قوم آپ کو پہ لے گی. اچھا ان کی پھر ہمت نہیں ہوتی کہ اشرف علی صاحب یا قاسم نانوتوی یا رشید احمد گنگوہی یا اسماعیل دہلوی کی باتوں کو یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کا جواب نہیں دیں گے, ہم اسلام پہ بات کرنے ہیں. ابے تم اپنا اسلام تو ثابت کرو, تمہارا اسلام ہے کون؟ بالکل الگ تمہارا اسلام ہے نا. صحیح اسلام تو تم پیش کرو جو کتاب و سنت سے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے, اس پہ پہ لیں گے. ہاں ہاں صحیح بات ہے. ساجد بھائی چلیے جی ساحل بھائی میں بس اجازت لوں گا, میں جی زیادہ سمے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لائق اپنا بھی عہدہ نہیں مانتا. چیلنج ایک بار پھینک دو, چیلنج ایک بار پھر سے پھینک دو تاکہ ہاں تو جو ہے نا اگر عامر حق بات کرنا عامر حق ہاں آپ نے جو آج تک سوال اٹھائے ہیں اگر ان پہ آپ کو کھل کے تمیزدار سمجھدار ٹائمڈ ڈیبیٹ کرنی ہے جس پہ آپ سے کراس کیا جا سکے اور ہم سے کراس کر سکیں, تو ابھی بھی بولتا ہوں ایک سوال آپ کا پہلے, ایک سوال ہمارا, ایک سوال آپ کا, ایک سوال ہمارا, آدھے گھنٹے, ایک گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیبیٹ کر لیں گے. آؤ ہمارے پاس, ہم تمیز سے بات کریں گے, چلے گا؟ جی صاحب. نہیں, اس کو یہ پلیٹ فارم کا بھی بول دو ستیہ بھائی کہ اگر تمہارے پلیٹ فارم پہ نہیں آتا, اس کو بڑی پبلک چاہیے, زیادہ پبلک چاہیے, تو اس کو بول دو کہ یہ پلیٹ فارم ساحل بھی دے دے گا, ادھر آ کے بات کر لے. بے وہ بھی شک آپشن دے دو, میں یہ کوئی اس چھوٹ کے کے لیے پاس جو ہے نا دھنیہ واد, موقع نہ رہے. بالکل یہ چھوٹ کے لیے دھنیہ واد. تو میں دوبارہ سے دوسرے طریقے سے بول دیتا ہوں, اگر تجھے ہیٹڈ ڈیبیٹس پہ آنے پہ شرم آتی ہے یا نہیں آنے کا من ہو, چلے ایسے لے لیتا ہوں, تو ساحل صاحب کے چینل پہ بی آر بیٹھ جائیں گے, میں بیٹھ جاؤں گا یا وہ بیٹھ جائیں گے, آپ اپنی طرف سے بیٹھ جائیے گا. ٹائمڈ ڈیبیٹ, ماڈریٹڈ ڈیبیٹ جیسے ساحل کرتے ہیں میرے کو اچھا لگتا ہے, میں آئی ول بی ویری فرینک, وہ کر لیں گے. بھائی تو کھل کے بات کرنے کو راضی تو ہو, تیری بےزتی میں کروا دوں گا. تھینک یو سر. بالکل یار, تھینک یو اور سو اگر مچ یار. پھر بھی نہیں آتے ساحل صاحب تو ہاں آپ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے میں بتا دوں کہ میرے یہاں آرڈر دینے پر اسپیشل سوریہ ونشم والی کھیر بنائی جاتی ہے. اگر یہ نہیں آتے تو وہ والی کھیر میں کوریئر کر دوں گا, کھائیں اور اس دنیا کو الوداع کہیں. 13ویں کے کھانے پہ ہم سب کو بلائیں, ہم سب آ کر آپ کی بخشش کی دعا کریں گے, شاید اللہ معاف کر دے. باپ رے. اچھا میں ایک چیز دکھانا چاہوں گا, سب لوگ جی دیکھیں جی اگر جی سندیپن بھائی اسکرین بتائیے. پہ لگا رہا ہوں. ہاں یہ دیوبندی ہے, ان کا نام ہاں عبد الواحد قریشی ہے. یہ جی جی کیا کہہ پتا رہے ہے. سنیں. کسی بدتی یا مماتی یا غیر مقلد کے پیچھے عذر کی بنا پہ پڑی جائے تو اعادہ ہوگا. تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ کو ڈنڈا اٹھایا بھی یہاں پڑھ لیں, ہاں عذر سے کیا مراد ہے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ بدتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ عقیدے ہوئے کا ہوئے بدتی ہو ہوئے یا عمل کا بدتی ہو, وہ مماتی کیا ہو, وہ بات. رضا خانی ہو, وہ کچھ بھی ہو, ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کوئی پڑھتا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. ایک شخص نے ہمیں کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں, میری تو ہوتی ہے. میں نے کہا تیری تو مثال اس بے وقوف جیسی ہے جس کو کسی نے کہا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا جاؤ میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تم دارالعلوم دیوبند سے عقل کو بڑے لے کر آئے ہو تو اپنی جیب میں رکھو. کسی بدتی یا کیا مماتی یا بات غیر ہے, مقلد کے پیچھے کیا بات ہے. دیکھو ابھی اسی سے دیکھ لو سندیپن بھائی کہ یہ بیٹھ کے جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں مسلمانوں کو, اور ایسا کہ بھائی نہیں ہم میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ایک دم باریک باریک سا مسئلہ ہے, اختلاف ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ یہ گستاخوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ان قبر پجاری, بلکہ قبر پجاری کے ساتھ ساتھ دیوبندی کا ہی ایک الگ فرقہ مماتی فرقہ, ان کے ساتھ بھی نماز جو ہے وہ آپ ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے, نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی, باطل ہے نماز. ساحل صاحب ان بریلویوں جی کی تو مسجدوں پر اب بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں دیوبندی, وہابی, چکلالوی, اہل حدیث کا آنا سخت منع ہے. غیر اگر مقلد. آئیں گے تو اپنی غیر مقلد کا آنا سخت منع ہے. اگر آئیں گے تو اپنی بے عزتی کے ذمہ دار خود ہوں گے. یا چپل چوری کر لیا جائے گا, یا تو کہیں کہیں لکھا رہتا ہے 500 روپیہ جرمانہ. بھائی رے بھائی ارے وہ پیسہ اس کا لوگ لگاؤ گے کہاں؟ تمہارے لیے تو اس کا پیسہ حرام ہے. ابے چمن چوتیے, تم نے کبھی سوچا بھی نہیں, تمہارے نزدیک تو ان کا پیسہ حرام ہے, ان کا ذبیحہ حرام ہے, ان کا پیسہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے, کیونکہ ان کی مسجدیں مسجد نہیں ہے, مثل گرجا کے ہیں, گرجا یعنی چرچ کے ہیں. مثل کفارے گھر ہے. ہاں مثل بالکل ذات گرجا اعلیٰ لکھا حضرت. انہوں نے.
आला हजरत ने हुसामुल हरमैन में लिखा है कि देवबंदियों की वहाबियों की मस्जिद मस्जिद नहीं है, गिरजा की तरह है, मिसले गिरजा है, मिसले चर्च की तरह है, तो उसमें नमाज होगी ही नहीं। इनके पैनलिस्ट जो रहते हैं, देवबंदी भी रहते हैं, वहाबी भी रहते हैं, गैर मुक़ल्लिद भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, इनको पता ही नहीं हो। अच्छा, बहुत लोगों को पता भी होता है, लेकिन इनकी आवाम को नहीं पता होता, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अबे तुम्हारी नमाज एक दूसरे के पीछे नहीं है, और तुम बैठ करके हम लोगों को दीन सिखाने आए हो कि इस्लाम क्या है। तुम खुद तो अपने इस्लाम पे साबित कदम रहो, एक इस्लाम को पकड़ो, फिर हम पेलते हैं ना, हम उस पर भी पेलेंगे। नहीं, फिर तुम नहीं, इनका मैं कुरान तो अगर सुन्नत ये पर आ जाओ। कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा साजिद कि देखो, हमको तो आवाम से जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, क्या होती है यार, मतलब आवाम बेचारी है, उनके लिए हाँ, हाँ, हमको ये है, अ, अकीदत है, उनसे हम उल्फत रखते हैं, उनसे कोई बैर हाँ, नहीं है हमें। हमें आवाम, हमको तो मालूम है कि ये तो बेवकूफ आवाम को ही बना रहे हैं। आवाम अगर इतनी समझदार होती तो आवाम जो है वो इनकी चक्करों में नहीं पड़ती ना। हमदर्दी, थैंक यू यार ह्यूमन भाई, हमदर्दी, हमको तो आवाम से हमदर्दी है। ये आवाम जो है बेवकूफ है करके तो ये सारे के सारे मिलके सारों को पागल बना रहे हैं। चाहे वो देवबंदी ले लो आप, चाहे अहले हदीस आलिम ले लो, चाहे आप शिया आलिम ले लो, चाहे आप कोई भी आलिम ले लो, बरेलवी आलिम ले लो। साहिल साहब आप क्या मेरे था को ना, बताओ ना कि क्या आवाम ये सलाहियत रखती है कि वो फैसला कर सके कि भाई किसकी बात जो है वो कुरान के मुताबिक है, एन मुताबिक, किसकी बात अहादीस के मुताबिक है, कौन सही हदीस पेश कर रहा है, कौन ज़ईफ हदीस पेश कर रहा है, कौन कुरान का असल माना बयान कर रहा है। क्या आवाम जो है, जो मुसलमान आवाम है, आम जिसको आमी कहते हैं, क्या वो इतनी सलाहियत रखती है कि वो फैसला ले सके? वो तो इनके बेवकूफ जो है। पैनलिस्ट है ना साहिल साहब, जी, इनके जो हाँ, पैनलिस्ट हैं, चलिए इनके आवाम की तरफ भी नहीं जाते, इनके पैनलिस्ट सिर्फ पूछ लेते हैं, जो 5 का 6 का गोल बना के बैठे रहते हैं। एक सवाल, हम्म, सिर्फ फकत छोटा सवाल, नबी जिंदा है या मर गए? हम्म, 6 पैनलिस्ट रहेंगे ना, 6 का अलग जवाब होगा, पक्का बता रहा हूँ। सही जी बात जी है। बिल्कुल सही बोला, सही बोला। नहीं, ये बोल रहे हैं ना, इनका उसूल ले लेते। इनका उसूल है कि हम इर्ता जो है इर्तद यानी जो मुर्तद है उनका हम रद्द करेंगे। इनके हाँ, पैनल में शिया आलिम से पूछो, क्या अबू बकर उमर उस्मान वो इस्लाम पे थे या मुर्तद थे? इसी पे पूछ वाह लो। वाह, नहीं तो वो भी तो तकिया करेगा ना, वो भी तकिया करेगा। नहीं, इनके संदीपन इनके भाई, ये आलिम। सारे के हम्म सारे मिलके बेवकूफ बना रहे हैं ना। तो अगर कोई हम्म सवाल करेगा तो उसको अच्छा, इसकी चालाकी देखो ना, डोरेमोन की चालाकी देखो। कोई आके फुरूही मसाइल उससे पूछता है या इख्तिलाफी अकीदे अगर कोई पूछता है, कोई मोमिन आके उसको भगा देता हो। वो बोलता नहीं, हम फुरूही जी मसले पे हम बात ही नहीं करेंगे, इख्तिलाफी मसले पे हम बात ही नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं साहिल करोगे? साहब आपको याद, अभी कुछ महीनों पहले समीर साहब ने कुरान के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ था। इन लोगों की नज़र में वो बेअदबी थी, ठीक हो गया। मैंने इनकी किताबों से, देवबंद अकायद की किताबों से दिखाया था। इनकी किताब में लिखा है, फतावा शामिया का भी जिसमें हवाला है, कि अगर आपको नक्सीर आ रही हो, नक्सीर कहते हैं नोज ब्लीडिंग, हाँ ठीक हो हाँ गया, हाँ हाँ, आपको नोज ब्लीडिंग हो रही हो, और आप अपने खून से या पेशाब से, लफ्ज ब लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, हवाला दे दूंगा बाद में, अगर कोई अपने खून से या पेशाब से अपनी पेशानी पर सूरह फातिहा यानी कुरान लिख लेगा, उसकी नोज ब्लीडिंग सही हो जाएगी, सही हो खून जाएगी। बंद हो जाएगा, वो शिफायाब हो जाएगा। अब आप बताएं, अगर किसी को बवासीर की बीमारी हो, तो अपनी गांड शरीफ पे, मतलब शर्मगाह शरीफ पे लिखेगा खून से, तो हम कहेंगे कि भाई ये भी तो गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। इनकी किताबों में लिखा है भाई, ये हमारी किताबों में नहीं हम्म, लिखा है। खोलकर पढ़ते नहीं है ना भाई, ये पढ़ते नहीं है। नहीं पढ़ते। पेशाब से कुरान लिखना इनकी किताबों में लिखा है, वो गुस्ताखी हुई कि नहीं? जब वो गुस्ताखी नहीं है, तो फिर अगर कोई कुरान को जो देखता है कि जिसमें मार काट की बातें हो, काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो, जहां पर लिखा है कि हम बदतरीन मखलूक हैं, तो हम क्या वो सीने से लगाने वाली किताबें हैं? वो सीने से नहीं, लगाए वो हम?
उस पर उससे पहले समीर जी से पहले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन पर पहले फतवा लगाओ। उन्होंने तो एक नहीं, ये इन्होंने तो एक पर किया, और उन्होंने तो ऐसे कई 100,000 कुरान जला दिए। उन पर क्यों फतवा नहीं लग रहा है? हजरत उस्मान गनी, और ये सियासत्ता की रिवायत है। वो तो है गनी, वो तो हो खुलफाए राशिदीन, और समीर हो गए वाजिबुल कत्ल। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड आप इनके अंदर तो भरा भरा पड़ा है, हिपोक्रेसी बहुत है। अच्छा, जिनको देखना हो ये पेशाब से कुरान वाला अश्वनियार बिश्नोई भाई ने लिंक दे दिया है, वहां पर आप हाँ, लोग जाकर के हवाले के किसी साथ को देख चेक भी करना सकते है। हैं। जी। जी, अच्छा यार, साजिद साहब चलो फटाफट सुपर चैट लेके खत्म करते हैं। किसी और की भी स्ट्रीम चालू है तो आई डोंट वांट कि व्यूअरशिप किसी की खराब हो, तो हम फटाफट अरे भाई लेते नहीं हैं है सुपर भाई। चैट। नहीं चल रही होगी, एक आध तो चल रही होगी, दैट इज फाइन, चलने दो। अपन कल स्ट्रीम है उसको करेंगे, नॉर्मल स्ट्रीम को। चलो ये तो इसने मुझे मजबूर किया कि मैं इसकी पिछवाड़ी का सुराग जो है ना वो फिर से सुझाऊं, वरना आज तो अपने को स्ट्रीम करना नहीं था। मतलब बहुत भाई, इन तड़प लोगों रहा का है। सुराख नहीं होता भाई, हगने का सुराख और खाने का सुराख दोनों ऊपर होता है, नाक के नीचे। दोनों काम एक ही जगह से करते हैं, एक सुराख से भाई। ऐसी शक्ल वाले ना हम देखे हैं, बहुत मशहूर चीज है कि दुनिया में ना एक शक्ल के 7 बंदे रहते हैं, हाँ, तो बाकी इनके जैसे 6 और जो पढ़े हैं उन सब पर मैं एक साथ लानत भेजता हूँ, चल जा भाग जा।